میں عرض کروں جی، آج کل کچھ ماحول ایسے بن گیا ہے جی کہ کسی کے دانت میں درد بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری سو موٹو نوٹس لے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمان کی کمیٹی جس کی چیئرمین شپ جو ہے چودھری نثار صاحب کرتے ہیں، سارے پارلیمانی پیپلز پارٹی بھی ہے، سب ہیں، اس میں ڈی ایچ اے کا مسئلہ آتا ہے اور پارلیمان کی کمیٹی میں یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ڈی ایچ اے کے مسئلے پہ بھی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سو موٹو نوٹس لیں۔ اب میں دو تین چیزوں کا وضاحت کر دوں، ایک بڑے احترام کے ساتھ آج وضاحت بھی ہو چکی ہے، اٹارنی جنرل نے وضاحت کر دی ہے کہ سپریم کورٹ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اور ان کے لکھے ہوئے آرڈر میں بھی یہ بہت واضح ہے کہ طارق کھوسہ صاحب کو واپس تبدیل کیا جائے۔ پہلے تو وضاحت یہ کرنی ضروری ہے۔ دوسری بات، جہاں پہ جو بات عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ایک پرسپشن اس فیصلے سے پیدا ہو گیا کہ شاید یہ صوبائی مسئلہ بن گیا ہے، تو بات یہ کہ یہ بحث تو اس ٹائم شروع ہونی چاہیے تھی جب اس پہ پرویز مشرف نے دستخط کیا، کیونکہ کچھ اشخاص کے کیس جو ہے بند کیے گئے۔ یہ بحث تو اس وقت فیور دینا وہ ٹھیک تھا، اور اب وہ کیس صرف کھلے ہیں، کسی کو نقصان نہیں ہوا اور کسی ایک شخص کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھیں حامد میر، ایک چیز بہت واضح ہو گئی ہے، کاش اگر عائشہ صدیقہ 31 جولائی کی ججمنٹ کو ذرا غور سے پڑھتی اور 400 صفحے اگر پڑھے ہوتے تو اس سپریم کورٹ نے ہر قسم کی فوج کے راستے واپس حکومت لینے کے، جمہوری اداروں کو نقصان پہنچنے کے، وہ بند کر دیے۔ نہ صرف بند کر دیے، یہ 17 جج انہوں نے ایک عہد کر لیا ہے کہ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوتے ہوئے اس ملک میں اب دوبارہ اور ان کے ہوتے ہوئے مارشل لا یا غیر قانونی یا غیر آئینی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر میں ذرا ایک مجھے کمپلیٹ کر لیں جی۔ اس کے بعد اسی سپریم کورٹ نے اس پارلیمان کی بالادستی مانتے ہوئے یہ چیزیں یہ لکھیں، انہوں نے یہ معاملہ جو ہے پارلیمان کو بھیج دیا اور 4 مہینے دیے گئے۔ 4 مہینے میں 342 ممبروں نے سب نے اس کو رد کیا، قبول نہیں کیا، اور وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ اعلان کیا کہ پارلیمان نے اس کو رد کر دیا اور سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قابل قبول ہوگا۔ جو سیاسی فیصلہ تھا اس قانون کو رد کرنے کا، وہ 342 ممبران جس میں پنجاب کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، صوبہ سرحد کے بھی ہیں اور سندھ کے بھی ہیں، انہوں نے یہ سیاسی فیصلہ کر دیا۔ سپریم کورٹ نے صرف ایک قانونی فیصلہ کیا اور قانونی فیصلے صرف 2 کیے ہیں، اور کوئی اگر یہ کہتے کہ انہوں نے تجاوز کر دیا، ایک فیصلہ وہ اس نتیجے پہ آئے کہ یہ قانون غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور وائڈ ایب انیشو۔ اس کا دوسرا مسئلہ جو 4 مہینے سے آپ سب کے چینلز پہ ایک بحث ہوتی رہی کہ جو کیسز تھے ان کا کیا ہوگا، انہوں نے صرف اس پہ فیصلہ دیا کہ جو ان کی جورسڈکشن میں ملک کے اندر کیسز تھے وہ کھل جائیں گے، اور جو باہر تھے، اب بدقسمتی سے باہر جو کیسز تھے وہ صرف 2 تھے، اس کے علاوہ کوئی تھے نہیں۔ اور تیسرے جو مانیٹرنگ ججز ہے، یہ ہمیشہ ہائی کورٹس میں انسپیکشن ججز ہوتے ہیں، اور میں صرف سب سے یہ التجا کروں گا کہ یہ شارٹ آرڈر ہے، آپ تفصیلی فیصلہ آنے دیں۔ آپ نے جو بات کہی کہ میں صرف ایک چیز پہ ختم بات ہوگی، ایک چیز ختم کر دیں، کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں ہے۔ اچھا، غیر یقینی صورتحال اس لیے نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ 31 جولائی کی ججمنٹ کے بعد یہ اس ملک میں لائن ڈرا کر چکی ہے کہ یہاں پہ صرف آئین کے تحت کام ہوگا۔ وہ ججمنٹ آپ پڑھیں، اس کے ہوتے ہوئے میں یہ سپریم کورٹ اب نظریہ ضرورت، یہ ججمنٹ میرے پاس ہے 350 صفحات، اتنی بڑی ججمنٹ ہے، میں نے ساری پڑھی ہے، یہ میں رکھی ہوئی ہے میں نے اپنے پاس۔ لیکن عارف نظامی صاحب، اطہر من اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی غیر یقینی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، یہ بات درست ہے؟ میں اس سے معذرت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ میں اسٹیک ہولڈرز سے ایسا صحافی جو ملاقات ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ خاصی غیر یقینی صورتحال ہے،
جو زرداری صاحب کی فراغت پہ بھی متنازع ہو سکتی ہے. یعنی کہ زرداری صاحب فارغ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. اور ان کے فارغ ہونے کے بعد بھی غیر یقینی صورتحال قائم رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر فرض کریں پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں, نواز شریف کا کہتے ہیں میں نے سسٹم کو اپسیٹ نہیں کرنا, تو کون حکومت بنائے گا یہاں؟ اگر جو بعض غیر مرئی قوتیں ہیں وہ پاکستان میں ایک نیشنل گورنمنٹ بنانا چاہتی ہیں تو وہ معرض وجود میں نہیں آئے گی, اور نیشنل گورنمنٹ پاکستان کے مسائل کو جس کو لوگوں کی سینکشن نہ ہو آگے نہیں لے کے چل سکتی. اب مڈ ٹرم الیکشن ایک آپشن ہے ہمارے لیے. اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں اور حکومت پنجاب کہتی ہے کہ پنجاب لاہور کے 2 صوبائی ضمنی انتخاب جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, ملک ٹیررزم کا شکار ہے, تو آیا ملک کا مڈ ٹرم الیکشن کا متعمل ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک بات ہے. دوسرے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں نے بڑی بڑی عدالتیں دیکھی ہیں پاکستان میں, آج تک کسی عدالت نے فوج کا راستہ نہیں روکا, نہ ہی عدالتوں کا کام ہے روکنا. انہوں نے ہمیشہ مور تصدیق ثبت کی ہے لیجیٹمائز کرنے کے لیے بھٹو کو. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا. نہیں, لیکن 31 جولائی 2009 کے فیصلے میں تو راستہ روکا ہے فوج کا. بعد از خرابی ہے بسیار. بعد از خرابی ہے بسیار. جی دیکھیں نا, کس نے لا آف نیسیسٹی کو, مشرف کو کس نے لیجیٹمائز کیا تھا؟ کورٹس نے کیا تھا. اس سے پہلے ضیاء الحق کو کس نے لیجیٹمائز کیا تھا؟ اچھا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک آخری بات کہ وہ جنیجو صاحب کی گورنمنٹ ریسٹور ہونی تھی تو وہ جج کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جناب فیصلہ بدلا گیا. اچھا, یہاں پہ ایک سوال ہے. یہ میرے پاس ڈسیزن ہے سپریم کورٹ کا 16 دسمبر کا, ابھی شارٹ آرڈر ہے, لیکن اس شارٹ آرڈر میں کمال اصفر صاحب جو فیڈریشن کے وکیل تھے ان کی جو 16 دسمبر کو انہوں نے اسٹیٹمنٹ کورٹ میں دی, میں بھی وہاں پہ اس وقت موجود تھا, وہ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ ریپروڈیوس کی گئی ہے, اور اس اسٹیٹمنٹ میں فیڈریشن کے وکیل نے کہا ہے دا فیڈریشنز ویو از دیٹ دوز ہو ہیو بینیفیٹڈ انڈر دا این آر او شوڈ بی proceeded against under the appropriate laws before the courts having the competent jurisdiction as factual matters need to be determined by the trial courts. It is emphasized that the Federation of Pakistan holds this honorable court in the highest esteem and has the greatest respect for the same. وکیل نے تو یہ کہا, لیکن بعد کا جو رد عمل ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن وکیل نے یہ کہا, پھر وہ GHQ والی بات بھی کر دی انہوں نے کہ جی GHQ سے سارا یہ GHQ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کہا. جی مجھے پتا ہی ہے. جی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک ہال مارک تو ہے نا اس حکومت کا کہ ان کی جو نااہلی اور انکمپیٹنس ہے اور گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ اس سے ایک اور یعنی عجیب گو بگو کا شکار تھے یہ کہ NRO کو ڈیفینڈ کریں نہ کریں. کوئی ان کا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں جج کا وکیل نہیں تھا جو ڈیفینڈ کرے اس کو. تو یعنی یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے. کبھی میرے خیال میں یہ ڈیفینڈ NRO تو کبھی ڈیفینڈ ہو ہی نہیں سکتا. یہ خود ڈسکریمنیٹری لا ہے, یہ پہلے دن سے. پھر سپریم کورٹ کیا کرتی؟ دیکھیں, سپریم کورٹ سمپلی اس لا کو جو اس نے کیا اسٹرائک ڈاؤن کرتی, اور جس نے جاری کیا اس کو بھی کچھ کرتی. صرف یہی کیا ہے, صرف یہی کیا. انہوں نے شورا گھونپ کے نا اس کو پوری طرح سے پھیرا ہے کہ جی یہ سارا جو ہے نا, اب یہ کوئی نہیں کہتا ہے گورنر رشوت کے بعد ریزائن کرے, MQM کے منسٹر ریزائن کریں. سارا جو آ کے زور ہے وہ ایک یعنی اٹ از اے PPP اسپیسیفک ڈیسیجن ایز اٹ از سین بائی دا پبلک. میں معذرت کے ساتھ جی ڈسیزن میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا. جی نہیں, لیکن پرسپشن یہی ہے. دیکھیں پرسپشن جو ہے آپ نے جس طرح خود پڑھ کے کہا, وفاقی حکومت خود کہہ رہی ہے, وزیر اعظم نے خود کہا فلور آف دا ہاؤس پہ 340. لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں NRO بہت برا قانون ہے. یہ NRO جیسا برا گھٹیا قانون, انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مبنی قانون جاری کرنے والے پرویز مشرف کے بارے میں میں عرض کروں, یہ نیب کس کے نیچے ہے؟ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے نیچے. نہیں, چیئرمین نیب تو پیش ہی نہیں ہوئے. چیئرمین نیب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے نیچے ہے. وہ آج حکم دیں تو پرویز مشرف کے تحت جو ہے, یہ سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چھوٹا سا جی وقفہ لیتے ہیں, وقفے کا وقت ہے, وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم گفتگو کریں گے دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن جناب انصار عباسی صاحب سے. السلام علیکم عباسی صاحب.